آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جمعہ کے دن مجھ پر 80 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ حصول برکت کے لیے، نزول رحمت کے لیے بآواز بلند درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج ہم چاچا حاجی محمد رمضان صاحب کے سالانہ ختم میں موجود ہیں۔ بھائی جان محمد جاوید اور ان کے دیگر برادران کی طرف سے اس کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اللہ پاک اس محفل کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے، اور حاجی صاحب، ان کے والد گرامی اور دیگر جو بھی ان کے عزیز و اقارب رشتہ دار اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ پاک ان کو مغفرت عطا فرما کر بلا حساب و کتاب داخل جنت فرمائے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اب والدین زندہ ہیں تو بھی ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کا حکم ہے، والدین انتقال کر گئے تو اب ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کا کیا طریقہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ ایسا کون سا انداز اختیار کریں گے کہ جسے اللہ پاک ہمارے اس عمل کو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا لکھے گا اور اس کا اجر بدل ثواب میں عطا فرمائے گا۔ تو اس کا ایک طریقہ کار تو یہ ہے کہ حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ والدین کے جو رشتہ دار ہیں ددیحال میں، ننیحال میں، یعنی کہ نانا کی طرف سے نانا والے امی جان کے رشتہ دار اور دادا والے ابو جان کے جو رشتہ دار عزیز و اقارب ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک سے ہمیشہ پیش آتا رہے تو وہ اپنے والدین کے ساتھ ہی حسن سلوک کرنے والا ہے، یعنی وہ والدین کے ساتھ ہی اچھے انداز سے پیش آنے والا ہے۔ ایک تو یہ طریقہ کار ہے، اور فرمایا کہ اسی طرح جو والدین کے جو دوست احباب ہیں، یعنی والد صاحب کے جو دوست ہیں، چاہنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، جاننے والے ہیں، ان کے ساتھ بھی ان کی اولاد کو یہ حکم ہے کہ وہ جو دوست ہیں اس کے والد صاحب کے یا اس کی والدہ کی جو سہیلیاں وغیرہ ہیں، تو ان کی جو فرینڈز ہیں، دوست ہیں جو والدین کے، ان کے ساتھ بھی اچھے انداز سے پیش آنا، والدین کے مرنے کے بعد، والدین کے انتقال کرنے کے بعد یہ والدین کے ساتھ ہی حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ اور بالکل اسی طرح جس طرح والدین کو ان کی زندگی میں ہم کوئی خوشی پہنچاتے ہیں کوئی اچھا عمل کر کے، کوئی اچھا کام کر کے، جب ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو ہمارے والدین کو خوشی ہوتی ہے نا بھائی، والدین خوش ہوتے ہیں کہ میرے بیٹے نے اچھا کارنامہ سر انجام دیا، اچھا کام کیا۔ اسی طرح جب والدین انتقال کر گئے یا کوئی بھی بندہ انتقال کر جائے تو جب ہم اس کے لیے کچھ بھی کار خیر کریں، کوئی بھی عمل خیر کریں، تو اس کا پتہ بھی اسے ہوتا ہے اور اس کی خوشی بھی اسے ہوتی ہے۔ علماء کرام موجود ہیں، اسے پتہ بھی ہوتا ہے اور اس کی اسے خوشی بھی ہوتی ہے۔ تو اب جب کہ ہم والدین کے دوستوں کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آئیں گے تو اس سے والدین کو خوشی بھی ہوگی اور والدین کو اس کا ثواب بھی ملے گا اور خود بچے کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ ایک تو یہ طریقہ کار کہ عزیزوں کے ساتھ اس میں سلوک سے پیش آ جائے، دوسرا یہ طریقہ کار کہ والدین کے جو چاہنے والے، محبت کرنے والے، عزیز و اقارب رشتہ دار وغیرہ جو بھی ہیں جاننے والے، ان سے اس نے سلوک سے پیش آیا جائے، اور تیسرا جو وہ کون سا ہے، یہ ہے کہ ہم جو ہے قرآن کریم کا اہتمام کریں، قرآن خوانی کا اہتمام کریں، اور اپنے والدین کے لیے ان کے لیے خیر دعائے مغفرت کا اہتمام کریں، قرآن خوانی کا اہتمام کریں۔ سالانہ ختم ہو، تیجا ہو، سویم ہو، 40واں ہو، کوئی بھی ہو، اس کا شرن کرنا درست، اور اس کا فائدہ بھی میتوں کو پہنچتا ہے۔ کس قدر فائدہ میتوں کو پہنچتا ہے، نبی مکرم شافع محشر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میت کو جو چیز
کچھ احسال کیا جاتا ہے قرآن کریم کی صورت میں، کلمات خیر کی صورت میں، درود پاک کی صورت میں پڑھ کر، کوئی تسبیح پڑھ کر، کوئی آیت الکرسی پڑھتا ہے، کوئی کلمہ شریف پڑھتا ہے، کوئی درود پاک پڑھتا ہے، کوئی جو بھی عمل کرتا ہے خیر کا، نماز کا ثواب، حج کا ثواب، عمرے کا ثواب، دیگر کسی بھی عبادت کا ثواب میت کو بخشنا بالکل جائز ہے۔ جب ہم کسی میت کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، یہ احسال کرتے ہیں، تو اس کو کس طرح ان کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے؟ حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کے نورانی فرشتے اسے نورانی طباق میں رکھتے ہیں، اس احسال ثواب کو، ان کلمات خیر کو نورانی طباق میں لے کر اس قبر، صاحب قبر جس کو ہم نے احسال کیا، جس کو ہم نے احسال کیا، اس کی خدمت میں، اس کی قبر پر تشریف لے جاتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں کہ تیرے فلاں بیٹوں نے، تیرے فلاں چاہنے والوں نے، تجھ سے محبت کرنے والوں نے، تیرے گھر والوں نے تیرے لیے یہ احسال ثواب کا تحفہ کلمات خیر کی صورت میں، قرآن کریم کی صورت میں، ذکر اذکار کی صورت میں، تسبیحات کی صورت میں، نماز کی صورت میں، حج کی صورت میں، عمرے کی صورت میں، دیگر جو بھی کلمات خیر ہم عزیز و اقارب رشتہ دار کے نام احسال کرتے ہیں، تو وہ میت کو پہنچاتے ہیں فرشتے اور نورانی طباق میں رکھ کر اس کی خدمت میں تشریف لے جاتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے کفن کو، میت کے کفن کو نورانی لباس میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، جنتی لباس میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ اب اگر میت عذاب قبر میں مبتلا ہے، مثال کے طور پر اسے عذاب ہو رہا تھا، تو اب جب ہم نے یہ تحفہ بھیجا قرآن، تو وہ عذاب قبر سے بھی بچ جاتا ہے، اس سے عذاب قبر روک دیا جاتا ہے اور اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جاتا ہے۔ اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جاتا ہے۔ تو میرے محترم اور پیارے اسلام بھائیوں، پتہ چلا کہ میت کو احسال کرنا یہ اس کے لیے باعث ثواب بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے باعث نجات بھی ہے۔ اچھا، اب جس نے احسال کیا، جس نے بندے نے احسال کیا، وہ بھی محروم نہیں رہتا، وہ بھی محروم نہیں رہتا۔ ایسا نہیں کہ ہم نے میت کو کچھ بھیج دیا، میت کو کچھ بھیج دیا تو اب جس نے پڑھا اس کے پاس کچھ نہیں رہا، بلکہ اسے دوہرا ثواب ملے گا، اسے دگنا ثواب ملے گا، اسے ڈبل ثواب ملے گا۔ وہ کس طرح سے؟ وہ اس طرح سے کہ اس نے کیا کیا؟ احسان کیا۔ کیا کیا؟ احسان کیا۔ کس کے ساتھ؟ اپنی میت کے ساتھ، اپنے جو بھی عزیز جس کو اس نے احسان کیا، اس نے اس کے ساتھ احسان کیا، اس کے ساتھ اس نے کی بھلائی۔ تو بھلائی کا بدلہ ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ ایک کامن سینس، ایک عام فہم رکھنے والا بندہ جو ایک تھوڑی سی بھی سمجھ بوجھ رکھتا ہے، وہ یہ جانتا اور سمجھتا ہے کہ بھلائی کرنے کا بھلائی ہوتا ہے، بھلائی کرنے والے کا بھلائی ہوتا ہے۔ جب ہم کسی کے ساتھ بھلائی کریں گے تو فائدہ ہمیں بھی ہوگا، فائدہ ہمیں بھی ہوگا۔ جس کے ساتھ بھلائی کی اس کو بھی فائدہ پہنچا، جس نے بھلائی کی اسے بھی فائدہ پہنچا۔ بالکل اسی طرح جس طرح دنیا میں کسی کے ساتھ بھلا کرنے سے، حسن سلوک سے پیش آنے سے، اچھا انداز اختیار کرنے سے اسے خوشی ہوتی ہے، بالکل اسی طرح میتوں کو جب ہم کچھ احسال کرتے ہیں انہیں خوشی بھی ہوتی ہے، انہیں اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے۔